بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 84۔ تخت و تاج کے افسروں نے اپنی قوموں کی تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمنوں کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج ذرا پوش تھی اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری ذرا پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست پیشکش کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسرا ارد شیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دیتے پر آتا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں ارد شیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس مدائن میں نہیں کسرا کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے امید فزا تھی۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا تھا جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ تخت کسرا کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ ارد شیر کی متعدد بیویاں ہیں، ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسرا کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ ارد شیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہرہ داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ ارد شیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسرا کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن ہی اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمی اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا ہے۔ دوسرے روز محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہرا تھا۔ صرف 2 روز ہوئے تھے۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ اور دوسرا اس کی شہ رگ میں اتر گیا۔ کسرا کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسرا کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی، جاسوس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔
خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خدا کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں، قاصد نے کہا۔ امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنی بار کہہ چکے ہیں۔ کیا میں خالد رضی اللہ عنہ جیسا ایک بیٹا پیدا کر سکے گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ وہ سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس سے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فسا نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی۔ وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا، اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ معاش سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کر سکتا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائے۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا، ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس سے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے، اور شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جیسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا اس کے جلدی فارغ ہونے کے امکان بھی ہیں یا نہیں۔ کماندار اس وقت روانہ ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلاروں سے کہا۔ دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے پر نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں ہی جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ
بھی تخت کے خواہشمند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں میں جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو۔ ہم آخری فیصلہ دمتہ الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دمتہ الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دمتہ اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ عنہ دمتہ الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعہ دار عقدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقدر بن مالک نے اسلام قبول نہ کیا، رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور کی وفات کے بعد اطاعت کا فتنہ اٹھا تو یہ شخص مدینہ کی وفاداری ترک کر کے اور عیسائیوں اور بت پرستوں کے ساتھ ملا کر انکار بن گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دمتہ الجندل پہنچے تو دیکھا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔